میں اپنا بچانے چلا، کٹ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا، کٹ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا، کٹ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا۔ کیسی ہوگی اس کی شان وہ شہیدوں کا امام، کیسی ہوگی اس کی شان وہ شہیدوں کا امام، جو کسی سے نہیں ہار مانا۔ یہ ہے مولا علی کا گھرانہ، اللہ اللہ ہو حسین مصطفیٰ کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام حسین سے ابن زیاد نے کہا، اے حسین ہم تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے امام اندر گئے اور جانے کے بعد اپنے نانا جانے مصطفیٰ کا وہ لباس نکالا جسے میرے مصطفیٰ پہنا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ زیبتن ہوئے نبی کا امامہ شریف نکالا، اپنے سر پہ امامہ شریف باندھا، اپنے بابا مولا علی کی ذوالفقار حیدری ہاتھ میں اٹھائی۔ یہ مولا علی نے تلوار کیوں اٹھائی؟ پہلے تو موقع دیا سدھرنے کا، پہلے تو موقع دیا سمجھنے کا، پھر امام حسین نے تلوار اٹھائی۔ پتا کیا چلا؟ جب تک تم برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرنا، لیکن جب بات انتہا پر آ جائے تو اپنا بچاؤ بھی کرنا۔ جب بات انتہا تک آ جائے تو اس کا جواب بھی دینا۔ یہ نہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، حسین نے تو بالکل ہاتھ ہی باندھ لیے ہو۔ کربلا میں کچھ نہیں کیا، امام حسین نے صرف صبر کیا۔ جہاں تک صبر کی حد ہے حسین نے صبر کیا۔ اب حسین کا صبر ختم ہو گیا، لیکن استقامت حسین جاری ہے، سبحان اللہ۔ زیبتن ہوئے، ذوالفقار حیدری کو ہاتھ میں لیا، وہ ذوالفقار حیدری جسے لے کر مولا علی کود جاتے تھے میدان میں، تو حضرت مولا علی کو دیکھ کر میرا نبی کہتا تھا، نادے علی مظہر العجائب تجدہ ہونا لک فی النوائب کل ہم وخم شیء جلیل بعظمتک یا اللہ وبقدرتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ وہ ذوالفقار حیدری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس ذوالفقار حیدری کو امام حسین نے اپنے بیان سے باہر نکالا، اور جب چمکایا ہے میدان میں امام حسین کی تلوار جب چمکی اور لہرائی فضا میں، تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ صرف تلوار چمک رہی ہو، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ حسین کی تلوار میں آسمان کی بجلی ایسا لگتا تھا کہ حسین کی تلوار میں آسمان کی بجلیاں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ حسین کی تلوار میں فرشتوں کی فوج آ کر قبضہ کر لیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ جناتوں نے آ کے پیچھے سے گھیر لیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ آسمان نے اپنے سورج کو حکم دے دیا ہو حسین کی تلوار میں سما جاؤ، ایسا لگتا تھا آسمان کا سورج حسین کی تلوار میں سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے حسین کی تلوار میں آ گئے ہو، ایسا لگتا تھا کہ چاندنی نے تلوار پہ پہرا کر لیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کی تلوار چمک رہی ہو اور مصطفیٰ مدینے میں مسکرا رہا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر۔ ایسا لگتا تھا کہ بچپنے میں فاطمہ الزہرا نے جو دودھ بنایا تھا آج حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا۔ ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ مولا علی نے جس سوچ کے مطابق پرورش کی ہو آج کربلا میں کام آ گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ تنہا حسین نہیں حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت بھی ہو، فاروق اعظم کی عدالت میں چکر لیا ہو، عثمان غنی کی سخاوت بھی ہو، مولا علی کی شجاعت جوش مار رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ قاسم کی لٹی ہوئی ثواب کی جوانی پکار رہی ہو،
ایسا لگتا تھا کہ علی اکبر نے کہہ دیا ہو بابا تلوار کو روکنا نہیں، ایسا لگتا تھا کہ علی اصغر نے کہہ دیا ہوگا وہ آج انتقام لے لے گا۔ حسین کی تلوار چمکتی رہی اور تلوار چمکتی رہی، یزیدی بھیڑیوں کی گردنوں کو ایسے کاٹتی تھی جیسے کسی سبزی والے کی دکان میں گاجر مولی کٹی۔ حسین نے جب تک صبر کرنا تھا صبر کیا، جب تک خاموشی اختیار کرنا تھی خاموشی اختیار کی، لیکن حسین نے یہ بھی بتا دیا کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر صبر مت کرنا، پھر سامنے آنا اور مقابلہ کرنا۔ حسین کی تلوار چمکتی رہی، وہ یزیدی کٹتے رہے، یزیدی بھیڑیے اس طریقے سے جان بچا کر کے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے سامنے لومڑی تم دبا کے بھاگتی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ حسین کی تلوار اگر چمکتی رہی، حسین کی تلوار اگر چلتی رہی، حسین کی تلوار اگر رک نہ گئے، اگر حسین کی تلوار کو نہ روکا گیا تو ایک تاریخ لکھی جائے گی کہ 22,000 کا لشکر، 22,000 کا لشکر، 22,000 کا لشکر اکیلے حسین نے فتح کر لیا۔ 22,000 کا لشکر جرار اکیلے حسین نے فتح کر لیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے امام حسین کی تلوار میں جرأت موسیٰ بھی ہے، استقامت عیسیٰ بھی ہے، ارادہ اسماعیل۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے شیطان تھا اور اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا، آج حسین کے سامنے یزیدی فوج ہے، حسین کا ارادہ پہاڑ ہے، حسین پیچھے ہٹنے والا نہیں، حسین کی تلوار چلتی رہی، حسین کی تلوار یزیدیوں کو کاٹتی رہی۔ اب یزیدی نقطۂ نظر سے حسین کی تلوار کا رکنا بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ یزیدی پریشان ہو گئے، دل جوشن حیران ہو گیا، خولی تڑپ اٹھا اور ہرملا کہنے لگا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، حسین کی تلوار اگر چلتی رہی تو کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، لہذا حسین کی تلوار کو روکنا چاہیے۔ ارے یہ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکے، اس تلوار کو پیاس نہ روک سکے، اس تلوار کو قاسم کی لٹی ہوئی جوانی نہ روک سکے، اس تلوار کو اکبر کا لٹا ہوا شباب نہ روک سکے، اس تلوار کو معصوم علی اصغر کی شہادت نہ روک سکے، اس تلوار کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا صبر نہ روک سکے، اس تلوار کو اب قرآن کی آیتیں بھی نہیں روک پا رہی ہے، اس تلوار کو اب روکنے والا کوئی نہیں۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدی کٹتے چلے جا رہے ہیں، فنا فی النار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہنم میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حسینی تحفہ کردار ہے، جب حسینی انتقام ہوتا ہے تو یزیدی غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امام حسین کی تلوار چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، اچانک وہ تلوار چلتے چلتے رک گئی۔ وہ تلوار چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ کیوں رکی وہ تلوار؟ کیوں رکی وہ تلوار؟ نماز کا وقت آ گیا۔ ارے تمہارا کاروبار نہ رکے، جس نماز کے لیے تمہارا بزنس نہ رکے، تمہاری نوکریاں نہ رکے، حسین کی جان خطرے میں ہے اور حسین کی تلوار رک گئی۔ میرے امام کی تلوار رک گئی۔ کہا ہے ظالم، اور یہ بتائے اس وقت مسجدوں میں کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا حضور آج جمعے کا دن ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اس خطبے میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ میرے نانا جان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اس خطبے میں میری ماں فاطمہ الزہرا کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اس خطبے میں میرے بابا علی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ آج تم اسی کو کربلا میں ذبح کرنے پر تلے ہو، آج تم اسی سے انتقام لینا چاہتے ہو۔ تمہیں انتقام لینا ہے تو لے لینا، تمہیں میری جان لینا ہے تو لے لینا، لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز میرے حسین نے نماز کے لیے اپنی
غور کرو مسلمانوں، غور تو کرو، گویا حضور نے کربلا سے پیغام دے دیا ہو کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر نماز نہ جانی پائے۔ حسین کی تلوار رک گئی، حسین نماز میں مشروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے، آپ نماز ادا فرمانے لگے۔ یہاں ظالموں نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ حسین نماز پڑھ رہے ہیں، یہ موقع بہت اچھا ہے، اگر حسین نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا اس کی تلوار پھر چلے گی، پھر اس کی تلوار کو کوئی روکنے والا نہ ہو، لہذا یہی وہ وقت ہے، اس موقع کو سمجھو۔ اور ہے کوئی ایسا کہ حسین کا سر اتار کر کے لائے؟ اللہ اکبر، جو حسین کا سر اتار کر کے لائے گا میں اسے کوفہ کا بادشاہ بنا دوں گا۔ او ظالموں، کرسی کی لالچ میں تم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ کون ہے، تم نے دولت کی نشے میں یہ نہ دیکھا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ کرسی کی لالچ میں ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، وہ خنجر لے کر کے جب جاتا ہے، میرا حسین قیام سے رکوع میں پہنچا، رکوع سے سجدہ کیا، میرے حسین نے جیسے ہی سجدہ کیا، اللہ اکبر، ظالم نے ایک بار ایسا کیا کہ حسین کا سر تن سے جدا۔ ارے کوئی کہتا ہے کہ حسین کا سر جدا ہوا، حسین کے سر پہ خنجر چلا، میں کہتا ہوں بوسہ گاہ مصطفیٰ پر خنجر چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں جس القوم کو، جس جسم کو میرا نبی چومتا تھا، جس کی زلفوں کو میرا نبی سونگتا تھا، بوسہ گائے مصطفیٰ کٹ گئی۔ امام حسین کے سر کو کاٹنے کے بعد ان ظالموں نے حسین کے بدن سے کپڑے اتار دیے۔ اللہ اکبر، میرے امام کا سر نیزے پر بلند کر دیا، سر نیزے پر بلند ہے۔ میں عالم تصور میں سوچ رہا تھا، وارے میرے امام، تیرا کتنا اونچا مقام، جن کے سر جڑے ہوئے ہیں وہ ہار گئے، جن کا سر کٹ گیا وہ جیت گئے، جن کے سر جڑے ہیں اے امام وہ تیرے سر سے نیچے ہے، تیرا سر کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند، تیرا سر کل بھی بلند تھا آج بھی بلند ہے۔ تمام شہیدان نے کربلا کے سروں کو نیزے پر سجایا اور ایک جلوس بنایا، اس جلوس کو لے کر کے جب چلے اور چلنے کا وقت آیا، خیمے پر امام حسین کے رہنے والی بیویوں کے سروں سے دوپٹے چھین، وہ خاتون جنت کی مقدس شہزادیاں جن کے دوپٹے کو عرش کے فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا، جن کے بالوں کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، جن کے چہروں پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی، اللہ اکبر، ان کے دوپٹے کھینچ لیے گئے۔ حضرت زینب کی کان میں ایک سونے کی بالی تھی، ایک ایسا ڈکیت اور ڈاکو آگے بڑھا کہ اس نے سونے کی لالچ میں خاتون کی بالی کو چھینچ لیا، کان سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اللہ، ایسا ظلم تو کوئی اپنے جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ کربلا میں کیا جا رہا ہے۔ قافلہ جب روانہ ہونے لگا، میرے حسین کی لاش مبارکہ پر اس ابن زیاد نے فوج کو حکم دیا کہ جتنے گھوڑے ہیں حسین کی